جب صحابی سے کہا اس سارے گوشے جو ہیں اس میں بڑی تشریحات ہیں، میں آہستہ آہستہ کی بات کروں گا، پہلے حدیث کو ترتیب سے دے رہا ہوں. جب حضور دوسری جگہ پر رکے، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے نہ ہم یہاں پر رکھیں گے. اس کو دل میں گرام سے باندھ لیں، دماغ میں رکھ لیں، اور طلوع زوال غروب کی بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں. انشاءاللہ اولیاء کے دشمن کے سامنے جیسے ہی یہ دماغ کی گرام کھولیں گے وہ 24 گلی چھوڑ کر بھاگے گا. اب آپ دیکھیے ایک مثال میں پوچھ رہا ہوں، میں کسی کے رد میں بات نہیں کر رہا. یقیناً اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو وہ بھی ولیوں کو ماننے والا ہو، کیونکہ اللہ کی ولیوں سے کون محبت نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھتے تو ولیوں کو ماننے والا ہے میرے بھائی، تو اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم تو باپ سے زیادہ ہوتی ہے. جو تیرے باپ کو گالی دیتی اس کے لیے اپنے چڑا دیتا ہے، اور جو ولیوں کے خلاف اس کے سب کی مزارات کے خلاف متواصلات کرتے ہیں، تو اگر اس کی دوستی رکھتا ہے، اب اگر تو ناراض ہو رہا ہے تو ہو، خوش ہو رہا ہے تو ہو، کیونکہ نہ تجھے ناراض کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں اور نہ تجھے خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں خدا کے نیک بندوں کی تعریف کر رہا ہوں، میں خوش نوی اپنے رب کی چاہتا ہوں. اگر خوش ہو گیا تیری مرضی ہے، ناراض ہو گیا تیری مرضی ہے. میں تو سودا لے کر آیا ہوں، خریدنے تیری مرضی ہے، ورنہ جس کے نام پر بیچ رہا ہوں چھڑو سربار محبوبیت تو ہے. اب میرے دوستوں یہاں پر آتے ہیں، حضور وہاں سے نکلے اور دوسری جگہ پر میرے آقا نے قیام کیا، اور وہاں پر جب قیام کیا تو میں نے جس طرح سے کہ صحابی نے غسل کرنا تھا اور پانی کسی کے پاس تھا اور اوروں نے وضو بھی کرنا تھا، تو میرے آقا نے 3 صحابیوں سے کہا کہ تم آؤ تم آؤ تم آؤ، جاؤ ڈھونڈو کہاں پر پانی، ڈھونڈو کہاں پر پانی. ہم تو ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، وہاں پر پانی آ بھی رہا ہو تو سیٹ کے اوپر تیمم کرتے ہیں. جناب یہ تیمم ہے اس لیے تو پانی، اور سیٹ کے اوپر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اتنی سوچا اگر کھانا ہو تو سامان کے نیچے تھوک کرنا بیٹھے ہمارا پیٹ نہیں بچتا، لیکن جب نماز کی بات آئی تو سیٹ پر بیٹھ کر ہو جائے گی. تیمم کی بات آئی تو وہیں پر جناب جو ہاتھ مارا. تو اتنا بندے کو گویا کہ قاصر نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے لیے ساری باتیں منہ پر مان دی جائے. اللہ ہماری ہدایت فرمائے اور ہمیں ہدایت پر نامزد کرے. سید عالم نے 3 صحابی سے کہا کہ جاؤ اور پانی تلاش کرو. اب یہ تینوں نکلے، بہت دور تک گئے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. لیکن اچانک ایک صحابی کی نظر پڑی تو کوئی شخص اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے. انہوں نے اپنی سواریاں دوڑائی اور قریب پہنچے تو کیا دیکھتے کہ عورت ہے، وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹ کے کناروں پر 2 بڑے بڑے مشکی سے پانی گرتے ہوئے. یہ مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں، ورنہ روایت بخاری کے اندر کی ہے. بھرے ہوئے ہیں، صحابی نے اس کی لکیر پکڑی، مار پکڑی اور کہا یہ پانی مجھے دے. انہوں نے کہا میں نہیں دوں. کہا کہ یہ پانی آپ ہمیں دے دو. تو کہا میں تمہیں نہیں دے سکتی، میں خود بال بچے والی ہوں، دور دراز میرا گاؤں ہے اور میں بہت دور سے پانی لے کر آئی ہوں، اسی پر ہمارا گزار بسر ہوتا ہے، اور یہ میں کیسے تمہیں دے دوں، اور میرے بچے بھی یتیم ہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتی. صحابہ کا دل نرم ہوا. انہوں نے کہا یہی گزارش آپ سید عالم کی بارگاہ میں کر دینا، اگر وہ چھوڑ دیں تو ہم چھوڑ دیں. اب اس خاتون کی اونٹنی اور پانی سمیت ان کو حضور کی دربار میں لے کر آئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا کہ آپ پانی دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتی. اور وہ خود اپنا معاملہ پیش کرتی ہیں کہ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی تو میرا دل ہل جاتا تھا کہ اتنا بارونق چہرہ اور اتنا متبرک چہرہ اور اتنا گویا کہ وسیع چہرہ میں نے آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. لیکن جب حضور علیہ السلام کے لباس کو دیکھتی تو پھر میں بولنا شروع ہو جاتی. تو وہ خود کہتی مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے سر جھکا کر رکھ دیا کہ آپ کوئی بھی ہیں، میں پانی نہیں دے سکتی، میرے یتیم بچے ہیں، میں ان کے لیے لے جا رہی ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا چھوڑ دو، جانے دو، اللہ اور سبھی پیدا کرے. جب یہ اس کے مشکل دوبارہ اس کے کجاوے کو باندھ دیے گئے، یہ تھوڑی دور چلی تو سرکار نے کہا جلدی اس کو پھر بلا کر حضور نے فرمایا اگر ہم تیرے مشکل سے پانی لیں اور تیرا پانی کم بھی نہ ہو، ہم تیرے مشکل سے پانی لیں اور تیرا پانی کم بھی نہ ہو تو کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جی سب کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے صحیح ہے. اب یہ ایک بات یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے یا خود سے ہو جاتا ہے. اگر معجزہ نبی کے اختیار میں نہ ہوتا اور خود سے ہو جاتا تو کیا یہاں پر ابھی آپ دیکھیں بغیر کسب سے کوئی کام نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں حضور یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، جو معجزے میں نبی کے فیض کے دخل کی خواہش نہیں. میرا چھوٹا سا سوال ہے، حضور یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، اس معجزہ دکھانے سے حضور کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ملے گا تو یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہو رہی ہے. اگر ملے گا تو ثواب ہے عبادت، اور عبادت ارادے سے ہوتی ہے، بلا ارادہ نہیں ہے. اور اگر ارادے سے ہوتی ہے تو ارادے کو اختیار کیا.
ارادے کو ہی اختیار کیا. یہ چھوٹی سی بات ہے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب مشکیزے کا منہ کھولا گیا. سرکار نے فرمایا تھوڑا سے پانی مشکیزے سے نکالو, پانی گرے نہ. اب مشکیزے کا منہ دبا دبا کر تھوڑا سا پانی نکالا گیا. میرے آقا نے اس پر کوئی پڑھ کر دم نہیں کیا, بلکہ اس کو اس جگہ پر رکھا جس جگہ پر خدا بولتا ہے, یعنی ان کو اپنے منہ میں داخل کیا. اور سرکار نے اس کو منہ میں گھمایا پانی, اور اس زبان پر گھمایا جس زبان پر خدا بولتا ہے. اب اس کلی کو حضور علیہ السلام کے منہ میں پانی جمع تھا, اس کو دوبارہ مشکیزے کے اندر سرکار علیہ السلام نے کلی کا پانی اس میں ڈال دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ مشکیزہ ہے, کلی کا پانی ڈال دے تو بندے کو برائیت آتی ہے. اگر کوئی مریض صاحب اپنے مریض کو لے کے پھر بھی رہے ہو اور کہہ جائے گلاس پانی لے جائے پینے کے لیے, کہنا حضور میں پی رہا ہوں تو میں لے آئے گا چہرے میں دوں گا, اور لے کر جو ہے اسی کے گلاس کو کلی کر کے ساتھ پی لے. اس نے کہا کہ مریض تو ہونے کے لیے کون سا طریقہ ہے بھائی, کوئی نفاست آپ کو نہیں آتی ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کلی کا پانی میں پی لوں. تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے امتی امتی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حضرت ہے. سرکار نے اسی مشکیزے کے اندر کلی فرمائی. اب وہ مشکیزہ نہیں دریائے پنجاب ہو گیا. اب اس سے اتنا پانی نکلنے لگا کہ صحابہ نے اسے پیا بھی, اسے غسل بھی کیا, اپنے لیے جمع بھی کیا. اور جب حضور نے فرمایا کہ اب پانی مکمل ہو چکا ہے, سب نے وضو کر لیا ہے, حاجی وضو کر لیا ہے. سرکار نے کہا کہ مشکیزے کا منہ باندھ دو. اب مشکیزے کا منہ باندھ دیا گیا. وہ خاتون طرح کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. سارا سفر انہوں نے اسی یاد میں گزارا. وہ دل میں کہتی مجھے شریف عجیب سے کہ دل میں کہتی کہ یہ تو جادوگر تھا کوئی بہت بڑا. پھر کہتی نہیں, چہرہ جادوگروں والا نہیں, ایسا چہرہ جادوگروں والا نہیں ہوتا ہے. تو کہا یہ چہرہ کسی بات کی علامت ہے کہ وہ بہت بابرکت اور مبارک شخصیت ہے. یہ لوٹ کر آئی, اس کی شریف عجیب ہے, اپنے علاقے میں یہ مبلغہ بنی. انہوں نے جناب سارے علاقے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ یقین کرو میں ایسے بندے سے مل کر آئی ہوں. انہوں نے یہ کر کے دکھایا, یہ کر کے دکھایا, یہ کر کے دکھایا. اور حضور سے انہوں نے پتہ معلوم کر لیا تھا. حضور خیبر سے مدینہ پہنچے, یہ پوری جماعت کو لے کر مدینہ پہنچی اور ان کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. تو میرے دوست کو یہ تو پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. وقت میرے پاس نہیں ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ یہ فجر کی نماز کیوں ملے گی جبکہ آپ کی آنکھیں جاگتی ہیں, آپ کی آنکھیں جو ہے کہ وہ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. یا تنانے ولا یا نام قلبی. عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے, دل جاگتا رہتا ہے. تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پھر فجر کا وقت کیسے نکلے اور فجر کا وقت کیوں نکلا اور حضور وہاں کیوں نہ رکے. یہ بھی تفصیل طرف بات ہے جو مقام ابراہیم کی وضاحت کے لیے میں نے پیش کرنی تھی. لیکن آپ نے اس حدیث پاک کو دیکھا اور میرے آقا کی عظیم معجزے کو دیکھا اور اس عظیم مبلغہ کو دیکھا کہ جس میں حضور علیہ السلام کی گویا کہ آ کر تعریفات پیش کی. انہوں نے صحابہ کی کوئی نماز نہیں دیکھی, کوئی اور عمل نہیں دیکھا تھا, میرے آقا کا معجزہ دیکھا تھا. تو پتا چلا کہ جناب نمازوں سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی منقبت پڑھی جائے نہ پڑھی جائے تو اس سے بھی ایمان لایا جائے. دعا کرتے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا, چیلا جگہ بتاؤں گا. اور اس حدیث پاک کو سن لیا نا, اس کے یاد کرنے کا پتہ کیا طریقہ ہے. جس طرح اس مبلغہ نے کہ وہ جب تک تو مسلمان نہ تھی, لیکن جب اس کی کردار داشتہ تو انہوں نے ایک کو تو نہیں بتایا, گاؤں میں سینکڑوں کو بتایا. تو سینکڑوں کو حضور کی تعریف بتاتے اپنے اندر انقلاب آ گیا. تو اب آپ اس کی کثرت کریں, جائیں گھر میں, آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ نے آپ کو سعادت دی ہوگی, آپ اس پر آئے ہوئے. اگر آپ کے اہل یہاں موجود نہیں ہے تو آپ جا کر اپنی بیوی سے, بچیوں سے یہ حدیث سے بات پڑھائیں کہ آج میں نے درس کے اندر حضور کی یہ کرامت اور معجزہ سنا اور یہ شان میں نے دیکھی. خیبر کی جو میں نے باتیں کی آپ کے سامنے وہ ساری دہرائیں, اپنے بچوں کو دہرائیں, اپنے دوست احباب جو نہیں آئے اس کو دہرائیں کہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ یہاں پر اگر محروم بھی آ جائے تو وہ مبارک ہو جاتا ہے. تو جناب یہ حضور کے فضائل کی کثرت سے گاؤں کا گاؤں انقلاب لے آتا ہے. تو جناب انشاءاللہ ہمارا دل ایک بنجر میدان کی طرف ہٹ رہا ہے. تو اس کی سرخیزی اور اس کی سبزداری گویا کہ صرف فضائل مسواک کرنے سے نہیں آئے گی. مسواک کرنے سے دانت چمکتے ہیں, مسواک کرنے سے دانت چمکتے ہیں, حضور کی تعریف کرنے سے دل چمکتا ہے. لیکن اب ایک عمل کی طرف نہ رہے, دونوں عملوں کی طرف چلے. اصل چیز حضور کی تعریف ہے, اس
اس خاتون نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ حضور کی اس کرامت کو دیکھا تھا، حضور کے اس معجزے کو دیکھا تھا، حضور کی اس عظمت کو دیکھا تھا، اور انہوں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو خدا کو جانتی نہیں تھی۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ نہیں بتا سکتا کہ حضور نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، ایک لفظ نہیں بتا سکتا۔ اس کے سامنے تو خدا وحدانیت، خدا واحد کا تصور بھی نہیں تھا، وہ تو خود مشرک تھی، 360 بتوں کی ماننے والی تھی، لیکن جب حضور کی تکرار کرنے لگی، حضور کی تعریف کی تکرار کرنے لگی، تو خدا ایسے دل کو کبھی بڑی اب نہیں رکھتا ہے جس دل میں اس کے محبوب کی یادیں سن رہی ہیں۔ اس لیے میرے امام نے خوب کہا ہے کہ ایمان ہے خالق مصطفیٰ اور قرآن ہے خالق مصطفیٰ۔ آئیے ہم اپنی زندگی کا ایک عزم بناتے ہیں، اگر ہم نے مسلمان رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے، وہ کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ اس خاتون مبلغہ کی طرف نظر رکھے، ان کی بھی یہی آواز تھی، ایمان کیسے بھی کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ گاؤں میں آ کر ایک ہی کام تھا ان کا، پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بتا دیا، اور کہتی تھی کہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ چہرہ جادوگروں کا نہیں ہوتا۔ اب لوگ کسی میں مسلمان ہوتے چلے گئے، تو میرے امام نے بڑی پیاری خوبصورت ایک وصیت کی ہے، اور یقیناً یہی وصیت اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری گلے گلزار ہے، اور قبر و آخرت بھی ہمیں گلے گلزار ہے، کہ انہیں جانا، مل کر پڑھیں میرے شادی کے بعد، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرکار غوث اعظم اہل کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم مرتبہ غوث بالا تیرا، کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، کی طرح کمالا تیرا، بھلا کیا نہیں جانے کیسا تیرا، کوئی عمل تیرے آنکھیں ہوئے تنہا تیرا، تجھ سے سب سے نسبت مجھ کو قدم روئے کا ہوا تیرا، بس اور نظم رہی چل کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا، مصطفیٰ جانے رحمان تیرا، سلام شمع بدری آیا تیرا، میرا ہیرا کی ساری امت تیرا، سوہانی چمکا
کاش محشر میں جب ان کی آمد ان کی شہرت پہ وتمدينا بها من جميع الأعمال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين حضرت علامہ سید مظفر خان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو خطاب فرمایا نعت پاک مصطفیٰ من قبر شریف اور جو کوئی صلاۃ و سلام پیش کیا گیا تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. آمین آمین. حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب فرما. آمین. سرزمین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب فرما. آمین. مقدس سرزمین میں باادب رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ حرمین طیبین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرما. آمین. بار بار حاضری نصیب فرما. آمین. خصوص ہمارے کاروان نوری و جتنے بھی احباب مسلم اور کوشش میں مصروف ہیں یا اللہ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. سب حاضرین کو دونوں جہانوں میں کامیابی آمین. محبوب کی محبت اور حضور کا عشق عطا فرما. اسلام کا استقامت مذہب حق اہل سنت و جماعت و ثابت عطا فرما. یا اللہ آنے والے ایام اور حج کے خصوصی ایام کی خلوص سے عبادت کی توفیق عطا فرما اور ان کو ہمارے لیے آسان فرما. مشکلات و پریشانی سے محفوظ و معمول فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت سے مضبوط فرما. آفات ضروریات کو دور فرما. خیر و پریشانی سے محفوظ و معمول فرما. ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کے ناپاک